سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے خلاف انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے کے الزام میں الیکشن کمیشن میں ایک باضابطہ شکایت درج کرائی گئی اور ایک مقامی بی جے پی رہنما کی جانب سے درج شکایت کے مطابق 19 مئی کو مینڈھر میں اپنی ایک تقریر کے دوران فاروق عبداللہ نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی وکالت کی تھی کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کے بغیر خطے میں امن ممکن نہیں۔ شکایت کے مطابق ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ہیرپورہ شوپیاں میں سرپنچ کے قتل کی بین الاقوامی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کے بیانات سے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ہندوستان کی خود مختاری اور سالمیت کو مجروح کیا اور کشمیر پر پاکستان کا موقف اپنایا ہے۔ بارے میں تھی کہ پنچ میں جو ڈاکٹر فاروق صاحب کا جو بیان سامنے آیا، ایک تو انہوں نے کہا کہ پاکستان سے بات چیت کی جائے، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں فاروق صاحب کا پاکستان کا کوئی رول بنتا ہے ریگارڈنگ JNK میں کہ وہ ہم ان سے بات کریں۔ نمبر سیکنڈ جو انہوں نے بات کی کہ یہاں پہ جو کلنگ ہوئی پنچ راجوری میں ہمارے ایک سرپنچ کی جو کلنگ ہوئی، سب سے پہلے تو میں شردھانجلی پیش کرتا ہوں اس نوجوان کو، اعجاز احمد بٹ صاحب، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے، کیونکہ انہوں نے نیشن کے لیے اپنی جان دی ہے، امن شانتی کے لیے اپنی جان دی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اگر یہاں پہ سارا کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، سارا کچھ نارمل ہو رہا ہے، ووٹر پارٹیسپیشن ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے، نوجوان اور نیو فیسز آ رہے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، تو پاکستان سے بات چیت کا کیا مطلب ہے، ان کا کیا رول بنتا ہے؟ میرا ان سے یہ سوال رہے گا کہ کہیں نہ کہیں اس میں یہ تو نہیں ہے کہ آفٹر دا ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 جب سے پرائم منسٹر آف انڈیا کی انتھک کاوشوں کے ذریعے سے یہاں پہ مشکل سے امن شانتی کا ماحول شروع ہو چکا ہے، تو یہاں پہ جتنے بھی سپریٹسٹ ایجنٹس تھے پاکستان کی ایما پہ جو کام کرتے تھے، ان کے اشاروں پہ جو کام کرتے تھے، وہ سارے کے سارے ختم ہو چکے ہیں۔ اب ان کا نیریٹو چلانے کے لیے یہاں پہ کوئی باقی ہے نہیں۔ مجھے کہیں نہ کہیں یہ دکھ رہا ہے ان کے بیان سے، مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ پاکستان کی ایما پہ ہی ایسے بات کر رہے ہیں، لیکن یہ NC اور PDP یا کسی اور کی گورنمنٹ نہیں ہے، یہ گورنمنٹ ہے پرائم منسٹر آف انڈیا، یہ ہمارا بھارت ہے جس کا ایک پریوار ہے، اور ہمارے پریوار کے جو ہیڈ ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب، وہ ساری چیزوں سے واقف ہے۔ آج نوجوان کی کلنگ برداشت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ کوئی بھی ایجنسی ہو، کوئی بھی ہو، اس پار سے ہو یا اس پار سے۔ ہماری انویسٹیگیشن ایجنسیز قابل بھروسہ ہے، ہمیں اپنی ایجنسیز پہ بھروسہ ہے۔ پولیس نے ایک دہشت گرد ساتھی کے خلاف PSA اور 4 بدنام زمانہ منشیات کے اسمگلروں کے خلاف PID NDPS ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا اور مجاز اتھارٹی سے باضابطہ نظر بندی کے احکامات ملنے کے بعد پولیس نے ممنوعہ دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ سے منسلک ایک دہشت گرد ساتھی کے خلاف PSA کے تحت اور 4 بدنام زمانہ منشیات اسمگلروں کے خلاف PID NDPS ایکٹ کے تحت سوپور اور ہندوارہ میں مقدمہ درج کیا۔ دہشت گردوں کے ساتھی احسن الحق کھانڈے، ولد نذیر احمد کھانڈے ساکنہ نوپورہ کلاں سوپور کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ 3 بدنام زمانہ منشیات اسمگلروں کے نام برکت احمد ڈار ساکنہ شیر کالونی سوپور، عمر بشیر زرگر ساکنہ بہرام پورہ رفیع آباد اور مصعب بشیر لون ساکن واڈھورہ پائن سوپور کے خلاف سوپور میں PID NDPS ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مقدمہ درج کیے گئے افراد کو حراست میں لیا گیا اور بعد میں انہیں جموں کی سینٹرل جیل کوٹ بلوال میں رکھا گیا ہے۔ ہندوارہ میں پولیس نے مجاز اتھارٹی سے باضابطہ حراستی آرڈر حاصل کرنے کے بعد ایک بدنام زمانہ منشیات فروش اعجاز احمد بٹ ساکنہ کھرال گنڈ قاضی آباد کے خلاف PID NDPS ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا کہ BJP بوکھلاہٹ کی شکار ہو گئی اور وزیراعظم صرف ہندو مسلم کو لے کر بیان بازی سے کام لے رہے ہیں۔ عمر نے کہا کہ لوگ ووٹ کے ذریعے اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ BJP بوکھلا گئی ہے۔ ایک طرف سے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی ہندو مسلم کیا نہیں ہے، لیکن دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں BJP کی تقریر ہوتی ہے ماں سوائے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے وہ اور کچھ نہیں کرتے۔ اب انشاءاللہ اس چیز کا جواب ان کو ملک کے ووٹروں کی طرف سے ملے گا جب 4 جون کو جو ہے ایک نیا وزیر اعظم جو ہے وہ الیکٹ ہو جائیں گے۔
نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ کے الزامات پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے کہا کہ این سی نے ہمیشہ کرسی کی خاطر جموں کشمیر کے لوگوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ کانگریس کے ساتھ ہر معاہدے سے این سی کا سیاسی فائدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبول بٹ کی پھانسی ایسے ہی ایک معاہدے کا نتیجہ ہے۔ مفتی نے کہا کہ پی ڈی پی نے پوٹا کو ختم کر کے امن بحال کیا۔ دیکھیے، جہاں تک عمر صاحب کا سوال ہے، 1931 سے لے کے جموں کشمیر کو لے کے جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں، جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں، وہ ان کی جماعت نے کیے ہیں۔ میں معاہدہ نہیں کہوں گی، میں ان کو بولوں گی سرنڈر جو ہوا ہے۔ اور آج جموں کشمیر جن حالات میں ہے، جس مصیبت میں ہے، جس تکلیف میں ہے، وہ انہی کا سارا کیا درا ہے۔ انہوں نے پہلے ہندوستان کے ساتھ الحاق کیا، اقتدار ملا، کرسی ملی تو الحاق بہت اچھا تھا، کرسی چلی گئی تو بولا اب رائے شماری کرنی ہے۔ اس کے بعد 1975 میں انہوں نے اندرا جی کے ساتھ ایکارڈ کیا، وہ بھی کرسی کی خاطر کیا۔ جن لوگوں نے 22 سال جیل کی سزا کاٹی، ان کو کیا دیا؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا۔ اس کے بعد کانگریس کے ساتھ ایکارڈ کر کے مقبول بٹ کو پھانسی دی، وہ اس کا معاہدہ کا وہ نتیجہ نکلا۔ اس کے بعد دوسرا ایکارڈ کیا، فاروق صاحب اور کانگریس میں ہو گیا۔ اس میں کیا ملا؟ اس میں یہی ملا کہ 87 میں صرف اسی کرسی کی خاطر ریگنگ کی کہ آج ہمارے قبرستان جو ہے شہیدوں سے بھرے ہوئے ہیں، ملک کے نوجوان، ملک کے جوان بھی شہید ہوئے، ہمارے اپنے جوان شہید ہوئے، ہمارے بچے یتیم ہو گئے، ہماری لڑکیاں بیوہ ہو گئی۔ یہ تو سب کرسی کا کھیل ہے ان کے لیے معاہدہ۔ پی ڈی پی نے 2 بار، ایک بار کانگریس کے ساتھ ہاتھ جوڑا 2002 میں، اور اس میں پوٹا ختم کرنا، ٹاسک فورس ختم کرنا، جموں کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے بات چیت کرنا، اور اس سے بڑا معاہدہ اگر جموں کشمیر کی ہسٹری میں پچھلے 70-75 سال میں کوئی معاہدہ کسی پارٹی نے کیا ہو مرکزی سرکار کے ساتھ، ہم نے بی جے پی کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا، ہم نے مرکزی سرکار کے ساتھ معاہدہ کیا، جس میں ہم نے ان سے مسئلے کشمیر کے حل کے حوالے سے بات چیت، پاکستان کے ساتھ بات چیت، جموں کشمیر میں بات چیت، ایسپا کو ختم کرنا، 370 کے ساتھ ہاتھ نہیں لگانا اور راستے کھولنا۔ تو مجھے بتائیے، نیشنل کانفرنس سے 40-50 سال یہاں رہے، 70 سال سے وہ معاہدے کرتے آئے، مجھے ایک بات بتائیے کہ انہوں نے دلی سے کبھی کچھ مانگا ہو؟ سب کچھ تو دے دیا ان کو، ہمیشہ تو سرنڈر کیا۔ یہ پی ڈی پی ہے جس کے پاس دلی والے خود چل کے آئے۔ اپنی پارٹی کے صدر سعید الطاف بخاری نے پی ڈی پی سے سوال کیا کہ وہ پارٹی کی انتخابی مہم کے لیے استعمال ہونے والے فنڈز کے وسائل کے بارے میں جانکاری دے۔ بخاری نے کہا کہ آرٹیکل 370 اب مکمل طور پر دفن ہو چکا ہے اور سیاسی جماعتیں اس کے نام پر لوگوں کا استحصال بند کریں۔ کو ہم نے کل سوال کیا ہے، کل سے جواب نہیں آیا ہے۔ آپ کے ہی میڈیا کے مادھیم سے ہم نے ان کو بولا ہے ذرا اس 20 لاکھ روپے کا حساب دیجئے جو مینڈر میں آپ کے پارٹی ورکر کے اکاؤنٹ میں آیا ہے، وہ کہاں سے آیا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جموں کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے، اٹل حصہ ہے، ان کو شاید حوالہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ جو بزنس مین ہوگا اس کو پتہ ہے اس کے سورس آف فنڈز کیا ہیں۔ یہ مجھے بتائیں یہ کن فنڈ سے انہوں نے کہاں سے فنڈز لائے جس پہ یہ الیکشن لڑ رہے ہیں؟ مجھے پوچھنا ہے، میں بتاؤں گا، میں تو بزنس مین ہوں، میرے فنڈز کی تو سورس سب کو پتہ ہے، ان کو کیوں پریشانی اتنی ہو رہی ہے؟ محبوبہ جی پھر آپ اپنا حساب نکالیے، آپ کا گھر اور آپ کی پارٹی تو پھر اسی ٹریجری سے چلیے جو آپ کا 2019 تک وہاں تھا۔ اپنی پارٹی کے صدر سعید الطاف بخاری نے کہا کہ کانگریس نے ہی جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ زیادتیاں کی ہیں۔ گاندھی کی پارٹی 60 سال ہندوستان میں رہی، اور ہمارے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کی وہ راہل گاندھی کی کانگریس نے کی، راہل گاندھی کے خاندان نے کی، راہل گاندھی کے سہیوگی نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی نے کی۔ خیر مجھے پتہ نہیں ہے وہ لاؤڈ سپیکر کیا، میں آپ کو بتاؤں گا جب تک دنیا قائم ہے نماز قائم رہے گی۔ وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، جلد ہوں گے حاضر۔